بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلى الله على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، دین کی جڑ و شاخ، اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے. الحمدللہ یہ ہماری 52 نمبر کی گفتگو توحید الہی، عدل پروردگار، نبوت، خاتم النبیین اور اللہ اکبر اللہ اکبر. ہماری گفتگو الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سے کون بیان کر سکتا ہے؟ مختصر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور تقریباً 29 گفتگو. اشہد ان لا الہ الا اللہ اور عادل الہی کو مانا. اشہد ان محمد رسول اللہ اور نبوت کا انتظام اپنی طرف سے کیا. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چیزوں سے نبی. اشہد ان علی ولی اللہ نبی مرسل کے ہاتھ میں. نبی اشہد ان امیر المؤمنین علی صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالی حی علی الصلاۃ. امامت کی بھی وہی ذمہ داریاں جو نبوت. حی علی الصلاۃ. اور دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے. حی علی الفلاح. امام وہ ہوتا ہے کہ جو بندوں کے حی علی الفلاح بلایا جائے گا. یہ بلانا اس بات حی علی حی علی خیر
عالم کے ان تمام چیزوں کو اسلامی تعلیمات اور احکام عالم سے لا الہ الا اللہ کے سیاسی رہبر اور قائد بھی تھے. آپ کا کردار مجسم قانون اور آپ کی رفتار سراپا اخلاق، آپ کی گفتار الہی قانون اور آپ کی رہبری عقل کی بنیاد. اللہ کی ہدایت نجات ذمہ دار آپ صرف موعظہ اور نصیحت پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ عدل و انصاف کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کی تشکیل کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے، کیونکہ اسلام کے پاس معاشرے کی فلاح بہبودی کے لیے نفاذی ضمانت بھی موجود ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مجرمین اور فساد پھیلانے والوں، سماج میں برائیوں کو عام کرنے والوں کو صرف اخروی عذاب سے ڈرایا جائے، آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہو، بلکہ ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی سزائیں معین اور مقرر کی گئی ہیں. یہ قوانین اس بات کی دلیل ہے کہ ایک حکومت کی تشکیل بھی آن حضرت کی ذمہ داریوں میں شامل تھی. دنیا کے دوسرے مکاتب فکر اور نظامہ ہدایت اور حیات کے برخلاف اسلام نے صرف مادی پہلو پر نظر نہیں رکھی بلکہ انسانی زندگی کے دوسرے رخ یعنی معنویت کو بھی خاص اہمیت دی ہے. اس لیے اسلام کے اکثر تعلیمات میں معنوی اور انسانی فضیلتوں کے حصول کی ترغیب دلائی گئی ہے. آج کے معتمد دنیا میں جس چیز کو بالکل فراموش کر دیا گیا ہے اور جس کے مضر اور خراب نقصان دہ اثرات بھی روز بروز ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہے انسانیت اور آخرت. ان دونوں ہی چیزوں کو بھلا دیا گیا ہے، نہ انسانیت ہے نہ آخرت ہے. لیکن اسلام نے ان باتوں پر خاص توجہ دی. اسلامی رہنماؤں نے اپنی تعلیمات کی بنیاد معنویت کو قرار دیا. اکثر افراد انسانیت کے گراں قدر جوہر سے ناواقف ہیں. یہ جو جوہر انسانیت اس قدر لطیف اور پاکیزہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت درکار ہے. یہ سرسبز اور شاداب چمن عالم نگاہوں سے اتنا دور ہے کہ مادی نگاہیں اس کو درک نہیں کر سکتی. چاہے وہ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کر سکیں. ہزاروں سال کی تلاش جستجو کے بعد بھی انسان اس بات پر قادر نہیں ہو سکا ہے کہ وہ اپنے بدن کے مادی عمل اور عکس العمل کے نصف اثرات کو بھی صحیح طور سے پہچان سکے. اس انسان سے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ روحانی پہلو سے واقف ہو گیا اور اس سلسلے میں کوئی لائے عمل پیش کر سکتا ہو. بغیر کسی بحث اور گفتگو کے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس میدان میں وہی رہنمائی کر سکتا ہے جس کا جوہر وجود روحانیت اور معنویت سے ہم آغوش رہا ہے، جو معنوی دنیا کے نشیب و فراز سے خوب اچھی طرح واقف ہو بلکہ اس دنیا کے گوشے گوشے کے سیر کر چکا ہو. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے انسان کی معنوی ترقی اور روحانی سربلندی کی کوئی امید نہیں رکھی جائے. انسان کے وجود میں جو روحانی استعداد، طاقتیں اور معنوی صلاحیت پائی جاتی ہیں ان سے چشم پوشی کر لی جائے اور انسان کو حیوان کا درجہ دے دیا جائے جس کی ساری فکر اور ساری کوششیں بس کھانا پینا سونا جاگنا اور خواہشات کی برابری ہے. یہ باتیں انسانیت کی بلند اور بالا منزلت کی توہین ہے. انسان میں روحانی صلاحیتیں اور ملکوتی صفتیں ودیت کی گئی ہیں، ڈالی گئی ہیں
خداوند عالم نے انسان کو معنوی استعداد طاقتیں سے سرشار کیا ہے. انسان شاہکار قدرت اور عالم مخلوق کا نیر تابع ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ آفتاب کی طرح بلندیاں حاصل کرے اور ان بلندیوں سے سورج کی طرح ساری دنیا میں اپنی شعاعیں پھیلائے اور کائنات کے نور علم اور حرارت ایمان سے مالا مال کر دے. یہ منتخب روزگار اس نظام شمسی میں سرگرداں اور حیران نہیں چھوڑ گیا ہے، بلکہ اس ذرے پر خورشید ربوبیت نے اپنی شعاعیں ڈالی ہیں اور اپنی خاص عنایتوں سے نوازا ہے. خداوند عالم کی یہ خاص عنایتیں بعثت انبیاء کی شکل میں ظاہر ہوئیں. انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں نبی آتے رہے تاکہ ہر پہلو سے انسان کی رہنمائی کر سکیں اور فضیلتوں کے متلاشی روح کو سعادتوں اور الہی خصلتوں کے ساحل سے ہمکنار کر سکیں. اس حقیقت کی طرف قرآن نے اپنے متعدد آیتوں میں اشارہ کیا ہے. ایک جگہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ارشاد ہوتا ہے، خدایا میرے فرزندوں پر انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر جو ان کے سامنے تیری واضح آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ کرے تو عزیز اور حکیم ہے. اس آیت میں ہدایت اور علم و حکمت کی تعلیم کے علاوہ ایک بات کا اور تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ہے پاکیزگی، نفس اور روح کی پاکیزگی، جس کی اصطلاحی طور پہ تزکیہ نفس کہتے ہیں. یہ معنوی اور روحانی تربیت انبیاء کی بعثت کا ایک خاص رکن ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ میں ایسے افراد نظر آتے ہیں جو اس معنوی اور روحانی تربیت سے سرشار تھے، فضیلتوں کے دلدادہ اور حقیقتوں کے متلاشی اور اعلیٰ صفات کا مجسمہ تھے، جن کی روحانی بلندیاں حیرت انگیز ہیں. سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، میثم، اویس، قرنی، یہ افراد اسی چمن کے گل سر سبز ہیں جن کا وجود پاکیزگی اور نیکی کا سرچشمہ، تمام برائیوں سے پاک، جملہ آلودگیوں سے دور. ان کی رگ و پے میں بس خدا کا تصور تھا، خدا سے ہٹ کر کچھ نہ تھا اور نہ کچھ چاہتے تھے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور فکر کرتے تھے. ان کی روح، ان کے قلب، ان کے دماغ، ان کی افکار، ان کے خیالات اور ان کی روئے پر بس خدا کی حکمرانی تھی. اس لیے ان میں سے ہر ایک مکمل انسان تھا، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے منار ہدایت. انسان کی معنوی اور روحانی ارتقاء میں ہر ایک نے بے پناہ خدمتیں انجام دی ہیں اور فضیلتوں کی طرف معاشرے کی رہنمائی کی ہے. لہذا اخلاق پاکیزی نفس کوئی اضافی چیز نہیں ہے تاکہ ہم اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، اور اگر متوجہ بھی ہوں تو اس وقت جب زندگی کا کوئی اور کام نہ ہو. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اخلاق پاکیزگی نفس سب سے اہم چیز ہے، زندگی کا ایک اہم جز ہے. عالی صفات، پاکیزگی نفس، صفائے باطن اور عظیم تہدار خصلتیں ہیں جہاں انسان شکل و صورت کے ظاہری نقش و نگار سے گزر کر حیات معنوی اور حقیقی انسانی زندگی کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہو جاتا ہے، جہاں اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے جس کو دیکھنے سے عام نگاہیں قاصر ہیں. معنوی زندگی اور قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبۃ. جس کا مرد ہو یا عورت کردار بھی اچھا ہوگا اور ایمان بھی، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے. پھر اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم.
اے مومنو جب خدا اور رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دیں جو تمہیں زندگی عطا کریں تو تم ان کی آواز پر لبیک کہو، تمہیں زندگی دی جائے گی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس حیات اور پاکیزہ زندگی کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے وہ اس ظاہری حیات سے یقیناً مختلف زندگی ہے، اور وہ حیات معنوی حیات روحانی زندگی ہے جہاں زندگی کی علامت نیک کردار، انسانی صفات، پاکیزہ نفس، صفائے باطن ہے۔ معنوی زندگی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ تمام دوسری چیزوں کی طرح معنوی زندگی کے حصول کی کچھ شرائط ہیں۔ معنوی زندگی انسان کے اچھے کردار اور پاکیزہ اخلاق کا لازمی نتیجہ ہے، البتہ وہ کردار اور وہ اخلاق جو آسمانی رہبروں اور اخلاقی مربیوں کے بتائے ہوئے نقوش پر تعمیر ہوا ہو، خداوند عالم کے اوامر اور نواہی جسے اصطلاحی طور پہ تشریع کہا جاتا ہے، اور کائنات کے وہ حقائق اور اسرار و رموز سے جسے اصطلاحی طور پہ تکوین کہا جاتا ہے، ہم آہنگ ہیں۔ ہمارا علم چونکہ محدود ہے اس لیے ہم کائنات کے اسرار و رموز اور اس کی مصلحتوں سے ناواقف ہیں، اسی لیے ہم حیات معنوی کے صحیح نقوش سے بھی بے خبر ہیں، لیکن امام کائنات کے ہر اسرار اور رموز اور ان کی تمام مصلحتوں سے واقف ہیں۔ وہ ان حقائق کو ایک مہربان دلسوز استاد کی طرح عام فہم الفاظ میں انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ان تمام آیات میں جس پاکیزگی کا تذکرہ کیا ہے اسے مجازی زندگی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ وہ حقیقی زندگی ہے جو ایسے با ایمان کو عطا کی جاتی ہے جس کا تذکرہ کردار بلند ہو۔ اس حقیقی زندگی کی علامت اور خاص بصیرت اور شعور اور ادراک اور قدرت ہے جو مومن کو عطا ہوتے ہیں اور عام لوگوں میں جس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسروں نے دوسری باتیں بیان کی ہیں، لیکن ہم نے یہ مفہوم دور حاضر کے عظیم مفسر حضرت علامہ طباطبائی تاباصرہ کے گراں قدر تفسیر المیزان سے استفادہ کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں معنوی زندگی، ہم ان ہدایتوں پر عمل کر کے سعادت مند اور کامیابی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لہذا دین ایسے حقائق اور معرف کا مجموعہ ہے جو عام انسانوں کے فہم سے بالاتر ہے، جسے خداوند عالم نے اپنے پیغمبروں اور ان کے معصوم جانشینوں کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے تاکہ ہم حیات معنوی سے سرشار ہو جائیں اور ہماری سعادت اور کامیابی یقینی ہو جائے۔ اگر ہم ان احکام اور فرامین کی پیروی کریں گے تو سعادت مند ہوں گے، اور اگر ہم نافرمانی کریں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ ایک بچے کی طرح جس کی تربیت ایک معلم اخلاق کے ذمے ہے، جہاں بچہ معلم کے اشاروں پر عمل کرتا ہے، جن چیزوں کا حکم دیتا ہے انہیں انجام دیتا ہے اور جن باتوں سے روکتا ہے اس سے پرہیز کرتا ہے، گرچہ بسا اوقات ان چیزوں کی حقیقت اور ان کی مصلحتوں سے ناواقف رہتا ہے، لیکن تربیت کی مدت گزرنے کے بعد اس بچے میں اعلیٰ صفات، انسانی خصلتیں، روحانی فضیلتیں کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہیں، اور جس کی بنا پر اس کی زندگی سعادتوں سے مالا مال اور کامیابیوں سے سرشار رہتی ہیں۔ اگر یہ بچہ ابتدا میں معلم کی ہدایتوں پر عمل نہ کرے اور اس کے احکام کی نافرمانی کرے تو کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوگا کہ کس قدر نقصان میں ہے۔ تو رہنما کون ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معنوی زندگی میں ان کے ارتقائی بلندی مراحل میں رہبری کے فرائض کون انجام دے؟ کیا عام انسان اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، یا رہبری کے فرائض وہ انجام دے جس کی باتیں اور جس کے الفاظ سراپا صداقت اور ہدایت ہو، جو ہر طرح کی خطا اور لغزش سے پاک ہو، یعنی اصطلاحاً معصوم ہو، جو خود بھی حیات معنوی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو، کیونکہ جو شخص خود ہدایت یافتہ نہ ہو خدا ہرگز اسے دوسروں کا رہبر قرار نہیں دے گا۔ جو خود ہدایت کا محتاج ہو وہ دوسروں کی کیا ہدایت کرے گا؟
اس کے علاوہ امامت کا مفہوم عام اور معمولی ہدایت نہیں ہے، کیونکہ اس معیار کی ہدایت اور رہنمائی ہر مسلمانوں کا فرض ہے، خاص امام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس ہدایت کی ذمہ داری امام کو انجام دینا ہے وہ ہدایت بامر ہے، جب تک وہ خود حیات معنوی میں ڈوبا ہوا نہ ہو، اور جب تک خود اس پر کائنات کے اسرار و رموز منکشف نہ ہو، اور دوسروں کی رہبری کیوں کر سکے گا۔ قرآن کی آیتوں میں غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں امامت کا تذکرہ کیا گیا وہاں اکثر امامت کے بعد ہدایت بامر کا ذکر توضیح اور تفسیر کے عنوان سے کیا گیا ہے۔ ہدایت بامر امر خدا، اللہ کا آرڈر کے مطابق ہدایت کرنا، احکام کی تعلیم اور ظاہری ہدایت کے علاوہ باطنی ہدایت، روحانی رہنمائی میں بھی امام کو ولایت اور حاکمیت ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، سورہ یونس آیت نمبر 35۔ وہ افراد جن میں صلاحیت اور استعداد پائی جاتی ہے، امام ان کے باطنی طور پر ہدایت کرتے ہیں اور معنویت کی ارتقاء اور منزلوں کی سمت ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس ہدایت کے بنیاد چونکہ معنوی فیوز اور برکات اور باطنی روحانی کام پر قائم ہے، اس لیے اس سلسلے ہدایت کو ہدایت بامر کہا جاتا ہے۔ باطنی ہدایت وہ بلند اور بالا منصب ہے جس پر انبیاء منصب نبوت اور رسالت کے بعد فائز ہوتے ہیں۔ خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے عظیم منصب کے بعد ہدایت معنوی یعنی امامت کا منصب عطا فرمایا۔ انی جاعلک للناس اماما، یقیناً ہم نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا۔ امام کو ولایت امر اور ہدایت امر کا منصب حاصل ہے، اس لیے امام ایسے کام انجام دے سکتے ہیں جو دوسروں کی نگاہوں میں حیرت انگیز اور ناممکن معلوم ہو۔ قرآن میں بات پر گواہ ہے، قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت سلیمان نبی کے وزیر جناب عاصم ابن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت ان کے سامنے حاضر کر دیا تھا، اور وہ اس بنا پر جناب عاصم برقیہ اس کائنات کے بعض اسرار اور رموز اور حقائق کا علم رکھتے تھے، اور وہ اسی باطنی نظام سے واقف تھے اور جو اس کائنات پر حکم فرما ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام کا درجہ اور علم عاصم بن برقیہ سے کہیں زیادہ ہے۔ بلند و بالا محدود اور زندگی کے ہر موڑ آپ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یقیناً بلند و بالا لامحدود اس بات پر وہ بے شمار واقعات گواہ ہیں جو تاریخ اور معتبر روایتوں کے دامن میں محفوظ ہیں، جہاں امام کی باطنی ہدایت اور ولایت امر جلوہ گر ہے۔ امام خود حیات معنوی اور روحانی زندگی کے اعلیٰ ترین نقطۂ ارتقاء اور بلندی پر فائز ہیں۔ اس بنا پر امام میں روحانی کشش پائی جاتی ہے، اور جس سے پاک باطن اور ذی صلاحیت افراد اثر قبول کرتے ہیں، روحانی ارتقاء کی منزلوں کی طرف قدم بڑھاتے اور اپنے دل اور دماغ کو حیات نو سے آشنا کرتے، معنوی فضیلتوں سے لطف اندوز ہوتے، اور ذیل میں چند افراد کا تذکرہ کریں گے جو امام کی ہدایت معنوی سے بہرہ مند ہو، جن کے کردار پر تاریخ فخر و مباحات کر رہی ہے۔ اور یقیناً ایسی امامت اور ایسی ذمہ داری جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، امامت کے لیے عصمت اور علم امامت نیز امام کے تعین کا طریقہ، عقل و سنت نیز کی قرآن کی نظر میں عصمت امامت کے لیے بنیادی شرط ہے، اور غیر معصوم کبھی اس عہدے کا مستحق قرار نہیں پا سکتا۔
نبوت کی بحث میں جن دلیلوں کا ذکر انبیاء کی عصمت کے لیے لازم ہونے کے طور پر پیش کیا گیا ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن اور عصمت امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا یہ عہدہ میری ذریت کو بھی ملے گا؟ ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچ سکے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ ظالم اور ستمگر کون ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے اس بلند مقام کا حقدار کون ہے اور کون نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن نے کسے ظالم کہا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا کہ میرا یہ عہدہ ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ قرآن نے تین طرح کے ظالموں کا تین طرح کے لوگوں کو ظالم شمار کیا ہے، جو لوگ خدا کا شریک مانے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا خبردار کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں، انہیں لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تیسرا ظلم اپنے نفس پر ظلم کرنا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں اور بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13، سورہ شورى آیت نمبر 42، سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ یہ تینوں مقامات کے ظلم کا تذکرہ ہے۔ انسان کو کمال تک پہنچنے اور سعادت مند ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب جس نے بھی اس راستے سے روگردانی کی اور خدائی حد کو پار کیا وہ ظالم ہے۔ من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ جس نے بھی خدا کے حکم سے روگردانی کی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ قرآن میں ان تینوں پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں پہلی اور دوسرے قسم کے ظلم کا اطلاق بھی اپنے نفس ہی سے ہوتا ہے۔ نتیجہ چار طرح کے لوگ جو ابتدائی زندگی سے لے کر آخر عمر تک گناہ اور معصیت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جنہوں نے شروع میں گناہ کیا لیکن آخری وقت میں توبہ کر لیا اور پھر گناہ نہیں کیا۔ نمبر 3، کچھ ایسے ہیں جو ابتدا میں گناہ نہیں کرتے لیکن آخری عمر میں گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ 4 نمبر، وہ لوگ جنہوں نے ابتدا سے آخر عمر تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن کے روح سے پہلے 3 قسم کے لوگ مقام امامت سے ہرگز حقدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ظالمین میں سے ہیں، اور خدا نے جناب ابراہیم سے فرمایا ظالم کون ہے۔ آپ دیکھیں سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ یہ ظالموں کو عہدے کا حقدار نہیں بنایا جا سکتا، لہذا ان آیتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ امام اور رہبر کو معصوم ہونا چاہیے اور ہر قسم کے گناہ اور خطا سے پاک ہو۔ اگر ان تمام واضح حدیثوں کو جو رسول اسلام سے امام علی اور 11 اماموں کی امامت کے سلسلے میں ہے یکسر نظر انداز کر دیا جائے، تب بھی قرآن کے روح سے مسند خلافت کے دعوے دار افراد خلافت کے مستحق اور پیغمبر کے جانشینی کے قابل بالکل نہیں ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ظالم کے حقیقی مصداق تھے اور خدا نے فرمایا کہ ظالموں کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا۔ اب فیصلہ آپ خود کریں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو ابتدائے عمر سے ہی کافر تھے۔ نمبر 2، وہ لوگ جنہوں نے بشریت پر بالخصوص حضرت علی ابن ابی طالب اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ ظلم کیا۔ نمبر 3، وہ لوگ جنہوں نے خود اعتراف کیا
کہ میں نے احکام الہی کی مخالفت کی اور اپنے نفس پر ظلم کیا، ایسے لوگ پیغمبر کے خلیفہ اور جانشین بن سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، علم امام کو چاہیے کہ وہ تمام احکام و قوانین کو جانتا ہو جو لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کی ضروری ہے، یعنی امام کا علم اہل زمین کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو تاکہ وہ رہبری کا حقدار بن سکے۔ وہ تمام دلیلیں جو امام کی ضرورت کے لیے ہیں ہم نے بیان کی ہے، وہی یہاں بھی امام کے افضل اور اعلیٰ ہونے پر دلیل کرتی ہے۔ قرآن نے اس کی طرف بھی ارشاد فرمایا ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امنا لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اور جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور واقعاً قابل اتباع ہے، یا جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ یونس آیت نمبر 35۔ امام کو معین کون کرتا ہے؟ انتخاب کون کرتا ہے؟ جب ہم نے امام کے صفات اور کمالات کو پہچان لیا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایسے امام کو کس طریقے سے معین ہونا چاہیے۔ آج کل کی دنیا میں ذمہ دار اور عہدیدار کے چننے کا بہترین طریقہ انتخاب ہے، چناؤ ہے، الیکشن ہے۔ البتہ یہ چناؤ رائے حل تو ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ رائے حق نہیں ہو سکتا، کیونکہ چناؤ واقعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ حق کو باطل اور نہ باطل کو حق بنا سکتا ہے۔ ہر چند کے عملی میدان میں اکثریت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن یہ چنے ہوئے فرد کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انتخابات میں بعض لوگ اکثریت کے ذریعے چنے گئے، پھر تھوڑے یا زیادہ دن کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انتخاب اور چناؤ سے آنے والا شخص غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم علم غیب یا آئندہ کی بات نہیں جانتے، لوگوں کے باطن کے سلسلے میں ہم کس طرح حتمی فیصلہ یا صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لہذا کبھی بھی اکثریت حق کی دلیل اور اقلیت باطل کی دلیل نہیں بن سکتی۔ دوسری طرف قرآن نے تقریباً اسی مقام پر اکثریت کی مذمت کی ہے، اور سورہ انعام آیت نمبر 116 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَهُمْ لَا يَخْفُرُونَ۔ اور اگر آپ روئے زمین کی اکثریت کا اتباع کریں گے تو یہ راہ خدا سے بہکا دیں گے، اور یہ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں اور صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر امامت اور رہبری کا کام فقط دین، سماجی زندگی کو چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ امام دین کا محافظ، دین و دنیا میں لوگوں کی حفاظت کرنے والا، لہذا ضروری ہے کہ وہ ہرگز گناہ اور خطا سے معصوم ہو اور تمام لوگوں میں افضل اور عالم ہو، اور ایسے شخص کو لوگ نہیں چن سکتے کیونکہ لوگوں کو کیا معلوم کہ کون شخص صاحب عصمت اور علوم الہی کا جاننے والا ہے، دوسرے فضیلتوں کا مالک ہے تاکہ اسے چنا جائے۔ چونکہ صرف خدا انسان کے باطن اور مستقبل سے باخبر ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ بہترین شخص کو اس مقام کے لیے چنے اور اسے اس کی شایان شان کمال سے نواز کر لوگوں کے سامنے پہچنوائے۔ امام کیسے معین ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت اور پیشوائی یعنی کار رسالت کو انجام دینا۔ امام اور رسول میں بس فرق یہ ہے کہ رسول بانی شریعت اور صاحب کتاب ہوتا ہے، اور امام اس کے جانشین کی حیثیت سے محافظ شریعت اور اصول دین اور فروع میں دین کا بیان کرنے والا اور نبوت کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے والا، جس طرح نبی کا انتخاب خدا کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح
امام کا انتخاب بھی خدا کی جانب سے ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ہے کہ امامت عہدہ خداوندی ہے، اور خدا کا عہدہ انتخاب اور چناؤ سے معین نہیں ہو سکتا، کیونکہ چناؤ اور شورا لوگوں سے مربوط ہے اور یہ کام الہی کام ہے۔ جن دو آیتوں میں مشورت کا ذکر ہے وہاں لفظ امر ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ ان دو آیتوں میں جو مشورت کے لیے کہا گیا ہے وہ معاشرتی کام لوگوں کے لیے ہیں، اور یہ خدا کے عہد و پیمان میں شامل نہیں ہوگا۔ سورہ قصص کے 68 آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ ان لوگوں کو کسی کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مرحوم فیض کاشانی تفسیر صافی میں اس آیت کو ضمن میں لکھتے ہیں کہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی کو امام کے لیے منتخب کر دے تو لوگ دوسرے کے طرف ہرگز نہیں جا سکتے، اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا چناؤ میں خطا کے امکان کی بنا پر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، صرف خدا کا چنا ہوا اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، چونکہ صرف وہ ہماری باطن اور مستقبل کو جانتا ہے۔ اور اعلان ہے لما کان النبی یعرض نفسه علی القبائل جاء الى بنی کلاب فقالوا نبایک علی ان یکون لک العمر بعد فقال عمر للہ فإن شاء کان فیکم او فی غیرکم۔ اور جس وقت پیغمبر اکرم قبیلوں میں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، جب قبیلہ بنی کلاب میں گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کریں گے کہ امامت آپ کے بعد ہمارے قبیلے میں رہے۔ حضرت نے فرمایا امامت کی ذمہ داری خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے گا تم میں رکھے گا یا تمہارے علاوہ کسی اور میں رکھے گا۔ اب عصمت امام پر قرآن سے دلیل پیش کریں اگر انسان سمجھ جائے۔ قرآن کی نظروں میں ظالمین کون لوگ ہیں یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن کیوں امام کو انتخاب اور مشورے سے معین نہیں کیا جا سکتا؟ امام کا تعین کیسے کیا جائے، امام کو معین کیسے کیا جائے؟ یہ سارے فلسفے انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور انسان ان تمام چیزوں میں اپنے صحیح طریقے سے موقف ظاہر کر سکتا ہے کہ امامت کیا ہے، اور امام کی زندگی میں اور زندگی کے خلاصے میں کن چیزوں کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ لہذا امامت فریقین کی نگاہوں میں، یعنی دو فریق اہل سنت اور اہل شیعہ کے نزدیک امامت، اہل سنت کا نظریہ، علماء اہل سنت کے نقطہ نظر سے امامت ایک اجتماعی منصب ہے جو کہ دنیا کے تمام اقوام ملل کے درمیان موجود ہے، جیسا کہ رئیس جمہوریہ، وزیر اعظم کا منصب اجتماعی ہے۔ ہر جگہ کسی نہ کسی طریقے سے چنا جاتا ہے۔ امام بھی رسول اکرم کی وفات کے بعد ایسے ہی ہیں، جس کو کچھ لوگ یا وہ شخص منتخب کرتا ہے جس کے ہاتھ میں لوگوں کے امور کی باغ ڈور ہوتی ہے۔ امام کی خصوصیت کے متعلق باقلانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پوچھے کہ ہمیں اس امام کی صفات بتائیے جس کے لوگ بیعت کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ امام کو حسب ذیل خصوصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ قرشی ہو، ان کے اندر اتنی علمی صلاحیت ہو کہ مسلمانوں کا قاضی بن سکے، اور جنگی امور میں فوجی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، ملک کی سرحدوں کا تحفظ کر سکتا ہو، اسلام امت کی بنیادی اصولوں کی نگہبانی کر سکتا ہو، ستمگروں سے انتقام لے سکتا ہو، اور ستم دیدہ لوگوں کا دفاع کر سکتا ہو، اجتماعی مسائلت پر بصیرت رکھتا ہو، یہ اہل سنت کے نزدیک۔
بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب، ستمگری، لوگوں کے مال کو غصب کرتے، بے گناہوں کو مارنے اور قتل کرنے اور حقوق پامال کرنے اور حدود کو معطل کرنے سے امام کا منصب امامت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے خلاف شورش واجب نہیں ہے ہوتی، بلکہ واجب یہ ہے کہ اسے واعظ اور نصیحت کرے اور ڈرائے۔ شافعی کے امام قاضی الاحیاء، بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ائمہ کو اصول اور فروع میں مجتہد ہونا چاہیے تاکہ دینی امور کو انجام دے سکے، صاحب نظر ہونا چاہیے تاکہ ملک کے کام کو انجام دے سکے، شجاع ہونا چاہیے تاکہ مکتب اسلام کا دفاع کر سکے۔ لیکن ایک گروہ ان صفات کو لازم نہیں سمجھتا، کیونکہ ایسے افراد نہیں پائے جاتے کہ اس وجہ سے یہ شرائط بیہودہ اور بے جا ہیں۔ ان سے مفسدہ اور فساد لازم آتا ہے جو کہ اس شخص کو نصب کر کے جس میں شرائط پائے جاتے ہیں دور ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، امام کا عادل ہونا شرط ہے تاکہ ستمگار نہ بن جائے، عاقل ہونا ضروری ہے تاکہ تصرفات کر سکیں۔ اگر کسی امام کا انتقال ہو جائے تو وہ شخص جو جامع شرائط ہے امر امامت کو اپنے ہاتھوں سے لے سکتا ہے، چاہے اس کی بیعت نہ ہو اور جانشین کے طور پر معین نہ ہوا ہو، خلافت اس کے حق ہے، اور اسی طرح جاہل اور فاسق بھی امام ہو سکتا ہے۔ ان کے شرح مقاصد جلد نمبر 2 میں قاضی احجی تعین امام کے سلسلے میں فرماتے ہیں، امامت پیغمبر کی نص اور اجتماع کے طور پر پہلے امام کی تعین نیز اہل حد، اہل حل اور عقد کی بیعت سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر کی امامت کے سلسلے میں ہماری دلیل بیعت ہی ہے۔ شیعوں کا نظریہ، شیعوں کے نقطہ نظر سے منصب امامت کی کچھ اور ہی حیثیت ہے، اور اہل سنت کے نظریے سے بے بنیادی طور پہ متفاوت، اور مکتب تشریع میں امامت منصب الہی ہے اور خدا کو چاہیے کہ وہ امام معین کرے، بالکل ایسے ہی جیسے نبوت منصب الہی ہے اور خدا پیغمبر کو منتخب کرتا ہے۔ کوئی شخص لوگوں کے انتخاب سے ہرگز نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح امام بھی، کیونکہ امام اور خلیفہ جو کہ نبی کے جانشین کے معنی ہے، جیسا کہ پیغمبر خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے، اس کے خلیفہ جانشین کو بھی خدا ہی کی طرف منتخب ہونا ہے۔ پیغمبر کے مقابل میں لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، مومن اور کافر۔ یہاں انتخاب، چناؤ، شورا یا زیادہ ووٹ، بے بانا اور شناخت اور عدم شناخت، ایمان اور انکار اور تصدیق اور تکذیب محل بحث ہے۔ اگر دنیا کے سارے انسان ایک الیکشن میں پوری طریقے سے آزاد، مسلمہ کذاب کو باتفاق نبوت اور پیغمبری کے لیے چن لیں اور پیغمبر کو ایک ووٹ بھی نہ ملے تو بھی مسلمہ پیغمبر نہیں بن سکتا۔ پیغمبر اسلام بھی اپنی نبوت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ بالکل یہی مفہوم امام کے لیے بھی حکم فرما ہے، جیسے کہ نبوت ایک حقیقت ہے اور ایسے ہی امامت بھی ایک حقیقت ہے۔ ہمیں اس جہت سے پیغمبر اور امام کو پہچاننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کی امامت اور قیادت ہی رسالت کے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ امام اور نبی میں صرف یہ فرق ہے کہ پیغمبر دین کا لانے والا، وحی الہی کا حامل اور صاحب کتاب۔ امام ان 2 چیزوں کے علاوہ پیغمبر کے تمام ذمہ داریوں کے حامل ہے۔ امام اصول اور فروع دین کا بانی اور تحریف سے بچانے کا ذمہ دار ہے۔ تمام دینی اور دنیاوی کام کے مرجع اور نبوت کے فرائض کو جانشین کی حیثیت سے انجام دینے والا ہے۔ ان عظیم ذمہ داریوں کے مد نظر رکھتے ہوئے ان مہم کو انجام دینے کے لیے امام کی 2 خصوصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ نمبر 1، قطع نظر اس سے کہ امام کو افراد سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، اصول اور فروع اور معارف الہی اور دیگر چیزوں میں اسے علم ہونا چاہیے تاکہ اسلام کے
اصول اور فروع کا بیان کر سکے اور امت کے علمی معنوی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکے، کیونکہ ایسے وسیع علم کے بغیر اسلامی معاشرے کے مشکلات اور خدائی ذمہ داریوں کا انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، امام کو گناہ اور خطا سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ پیغمبر کے بیان کردہ ضوابط اور قانون کی بنیاد پر عصمت کے بغیر لوگوں کا مورد اعتماد قرار نہیں پائے گا اور نہ ہی لوگوں ان کے لیے نمونہ بن سکیں گے۔ ان خصوصیات کا تعلق قلبی کام سے، امور سے ہے اور لوگ ان سے بے خبر ہیں۔ ظاہر اور باطن کا عالم خدا ہے اور اسی کو چاہیے کہ امام کو منتخب کرے، لوگوں کو بتائے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے قلبی امور سے واقف نہیں ہوتے اور اکثر ان کے انتخاب میں غلطی ہوتی ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق خدا کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ نے ہزاروں آدمیوں کے درمیان سے بہترین 70 آدمی چنے اور میقات الہی میں لے گئے۔ جیسے ہی میقات الہی پر پہنچے، سب کہنے لگے ہم کو آشکار طور پر خدا کو دکھائیے۔ جب خدا کے عظیم پیغمبر کا انتخاب ایسا ہے تو عام لوگوں کے انتخاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسی لیے تو خداوند عالم فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي الْأَمْرِ، اور تمہارے پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 50، اور منتخب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے چنتا۔ یہ انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، سورہ قصص اور 68 نمبر۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ابتدائی رسالت میں جب عرب کے قبائل کے سامنے اسلام پیش کیا اور ایک قبیلے کو آئین الہی کی طرف بلایا تو ان کے نمائندے نے کہا اگر ہم تمہارے دین کی پیروی کریں، تمہارے پروردگار تمہارے مخالفوں پر کامیابی عطا کرے، تو کیا تمہارے بعد دین اور لوگوں کی سرپرستی ہمارے ہاتھوں میں آئے گی؟ حضرت نے فرمایا اس کا اختیار خدا کو ہے اور جہاں چاہے گا اسے قرار دے گا۔ سیرت ابن الشام جلد نمبر 2۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت امامت کو اجتماعی منصب سمجھتے ہیں، جیسے کہ دنیا کے تمام اقوام ملت میں رائج ہے۔ امام یا اہل حل اور عقد کو منتخب کرتے ہیں۔ شیعوں کے نقطہ نظر سے امامت الہی منصب ہے اور خدا ہی کو امام معین کرنا چاہیے اور کرتا ہے۔ امامت رسالت کا جز ہے اور امام پیغمبر کے جانشین کی حیثیت سے ہے۔ ان کے تمام ذمہ داریاں اور خصوصیتوں اور صفات جو پیغمبر کی ہے وہی ہونا چاہیے، اسی لیے امام کو معصوم اور وسیع علم کا حامل ہونا چاہیے۔ ان خصوصیات کا تعلق قلبی کام سے ہے اور خدا ظاہر اور باطن کا عالم ہے اور کسی کو اس کے خبر نہیں، لہذا ضروری ہے کہ امام کو خدا ہی معین کرے۔ امام کے سلسلے میں اہل سنت کا نظریہ کیا ہے یہ سوچنا چاہیے۔ امام کے صفات کے متعلق اہل سنت کے علماء کا کیا نظریہ ہے؟ امام کے متعلق شیعوں کا کیا نظریہ ہے؟ شیعہ امام کے لیے کن صفات کو ضروری سمجھتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں انسان اس پر غور و فکر کرے اور توجہ کرے کہ یقیناً ہم امامت کے منصب کو کس کے حوالے کرتے ہیں۔ امامت منصوص من اللہ ہے، خدا کا عہدہ ہے اور خدا جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔